अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट और मैंस इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ये तीन टॉपिक जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी और पॉपुलेशन प्रेशर्स भी। ओके, ये पांचों टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आपने आखिर तक देखते हैं, आपको बुक्स रट्टे मार कर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पहला टॉपिक है। हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक को हम रीन्यूएबल और दूसरे को हम नॉन रीन्यूएबल बोलते हैं। ओके, दो किस्म के रिसोर्सेज हैं। जैसा कि इसमें आते हैं, इन सारों में आते हैं वाइल्ड लाइफ, लैंड, वाटर, एयर, और इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स हो गए। ये सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम इनको डिग्रेड कर रहे हैं और इनकी डिप्लीशन कर रहे हैं, मतलब इनका खालिसपन ख़त्म कर रहे हैं। डिग्रेडेशन का मतलब होता है, और इनको वैसे भी हम ख़त्म कर रहे हैं, यूज़ कर के रिसाइकल नहीं कर रहे हैं। हम इनको बहुत सारे तरीक़ों से हम इनकी डिप्लीशन कर रहे हैं। ओके, इस टॉपिक का यही मुख्तसर खुलासा हुआ, इसका मतलब यही है। ओके, ओवर हंटिंग हम कर रहे हैं, ओवर फिशिंग हम कर रहे हैं, और डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। मतलब कि दरख्तों को जब बग़ैर वजह के कोई उनका इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, तो और हम टिम्बर के लिए, घर बनाने के लिए, नए घर बनाने के लिए, और हमें वैसे ही कोई लैंड चाहिए होता है इंडस्ट्री के लिए, कुछ और पर्पसेस के लिए, तो उसके लिए हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। ओवर फिशिंग बहुत सारे इलाकों में हो रही हैं, जिन इलाकों में फ़िश जो हैं वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, वहाँ ओवर फिशिंग हो रही है। और इसके अलावा हम ओवर हंटिंग कर रहे हैं बहुत सारे स्पीशीज़ की, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज़ एक्सटेंट हो रही हैं और इंडेंजर्ड हो रही है। ओके, एक्सटेंट हो रही हैं और इंडेंजर्ड बहुत सारी हो चुकी हैं। ओके, इंक्रीजिंग ह्यूमन्स पॉपुलेशन जो है हमारी अर्थ पे 30% जो एरिया है उस पे लैंड है, जबकि 70% पे वाटर हैं। अब 30% पे एरिया पे हम इंसान रहते हैं, और इंसानों की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे इंसानों की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें लैंड और चाहिए ताकि हम और घर बना सकें, फार्म्स बना सकें, और इसके अलावा हम खुराक हासिल करने के लिए बहुत और सारी इंडस्ट्रीज़ बना सकें। रोड बनाने के लिए हमें लैंड की सफाई करनी पड़ती है, लैंड को हम ख़राब कर रहे हैं इस तरह से। ओके, तो लैंड को हम बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, डिप्लीशन इसकी कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा वाटर की हम बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे हम वाटर को रिसाइकल का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, वाटर को हम बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, वाटर को ऐसे इस्तेमाल कर रहे देते हैं। हाँ, आप घरों में मिसाल ले लें, फैक्ट्रियों में मिसाल ले लें, जहाँ पे कोई इस तरह से बहुत सारे इलाकों में अब ये हो चुका है कि बहुत सारे इलाकों में पीने का पानी मुयसर नहीं है, जैसे कि अफ्रीका हो गया। ओके, बंदे भूख प्यास की वजह से सिर्फ मर रहे हैं। ओके, और हमें इन सोर्सेज की कदर करनी चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स को ना सिर्फ हम एनर्जी के तौर पर, बल्कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि मेडिसन्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, प्लास्टिक्स, मैन मेड फाइबर्स, और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स आपने याद करना है, सिंथेटिक फ्लेवर, इन सारों में रॉ मटेरियल के तौर पर क्या इस्तेमाल हो रहे होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। ओके, और दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। पास्ट में हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती थी, इंसान जहल होते थे तो उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। जहल में आप कैसे कह रहा हूँ, गारों में रहते वो। अब मैं आजकल के घरों की मिसाल दूँ, लाइट्स नहीं यूज़ करते थे, लाइट्स कोई बिजली नहीं इस्तेमाल करते थे, वो बस अंधारे पे ही अपना गुजर बसर कर लेते, या फिर कभी कभार वो बस आग पे गुजारा करते रात के वक्त। ओके, अब मॉडर्न होम, आजकल के घर में हम रेफ्रिजरेटर्स चला रहे हैं, इसके अलावा यानी कि एयर कंडीशनर्स और मशीन्स, कपड़े धोने वाली मशीन्स, सारी चीज़ें आजकल का आप घर में जितनी इस्तेमाल कर रहे हैं आपने इधर लिख देनी है। ओके, आजकल के मॉडर्न होम में इस तरह से हम मॉडिफाई कर रहे हैं किसको? इन्वायरमेंट को। ओके, ऑफिस में प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, बहुत सारी टेलेक्स, फैक्स मशीन्स के लिए, बहुत सारी और जगहों पे जैसे कि लाइटनिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग में, और बहुत सारी और जगहों में ऑफिस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसको? सिर्फ बिजली को, एनर्जी रिसोर्सेज को हम डिप्लीट कर रहे हैं, और इनको हम इसी तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को भी मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके लिए, फॉर एग्जांपल बसेस के लिए,
ٹرینس کے لیے ہمیں ڈیزل چاہیے، اور جو ایئرپلین ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کیروسین چاہیے. یہ سارے ان ریسورسز کو بھی ہم ڈپلیٹ کر رہے ہیں. موڈ آف ٹرانسپورٹیشن میں بھی ہمیں بہت ساری انرجی ریسورسز کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ انرجی ریسورسز کی جو کنزمپشن ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہے انڈسٹریز میں. اوکے، جو ہمارے پاس تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے مینز امپیکٹ آن انوائرمنٹ. انسان جو ہیں وہ آج کل کا ماڈرن انسان ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ہومو سیپینز. اوکے، 40,000 سال پہلے انسان کی جو نیچر تھی ایکو سسٹم میں، وہ کیا تھی؟ وہ ایک پرائمری کنزیومر کے طور پر ایکٹ کرتا تھا. مطلب کہ اس کی کیا خوراک ہوتی تھی؟ فروٹس یا روٹس. اوکے، لیکن اس کے بعد تھوڑی سی نیچر انسان نے تبدیل کی اور انسان سیکنڈری کنزیومر بن گیا. مطلب کہ یہ پریڈیٹر بن گیا، چیزوں کو کل کرنے لگا اور اپنا پرے حاصل کرنے لگا. اوکے، ہیومن کلچر جو ہیں انسانوں کی، یعنی کہ تہذیب و ثقافت جو ہیں وہ 5,000 سال پہلے شروع ہوئی تھی، لیکن پچھلے 200 سالوں میں انڈسٹریز اور ایگریکلچر اور دوسری جو اربنائزیشن اور دوسری چیزیں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ رفتار پکڑ چکی ہیں. اوکے، انسان کو ہاؤسز چاہیے اس کے رہنے کے لیے، کلاتھس چاہیے پہننے کے لیے، اور ہیٹ چاہیے تاکہ وہ سراؤنڈنگ کی جو اپنا کولڈ ہے اس سے بچ سکے. تو ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو. اوکے، اور یہ ٹاپک چوتھا جو ہے وہ ہے پاپولیشن ایکسپلوژن. پاپولیشن ایکسپلوژن کا مطلب ہے کہ پاپولیشن کا بڑھ جانا، پاپولیشن کا ایکسپلوز ہو جانا. اوکے، ڈیموگرافی کا کیا مطلب ہے؟ ڈیموگرافی کا مطلب ہے کہ اسٹڈی آف دی population and the things that affect them. Okay, study of human population and things that affect them. جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو پاکستان کی آبادی تھی 32.5 ملین، لیکن اب 150 سے 160 ملین تک ہیں. کب تھی یہ؟ 2000 میں اتنی تھی. اوکے، 2000 میں 150 to 160 تھی، لیکن اب تو آئی تھنک 250 سے بڑھ چکی ہے، 25 کروڑ سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اوکے، 2000 میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جو پاپولیشن ہے وہ 2% پر ایئر بڑھ رہی ہے، اور ہر 25 سال بعد یہ 2% 4% ہو رہا ہے. اوکے، تو یہ چیز 2000 میں دیکھی جا رہی تھی کہ کیا کہا جا رہا تھا کہ ہر 25 سال بعد 2% سے 4% پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جبکہ ہر سال 2% بڑھ رہی ہے. اوکے، اور ہمارے پاس آخری ٹاپک آف ڈسکشن جو ہیں وہ ہیں پاپولیشن پریشر. پاپولیشن کا پریشر بڑھنا، مطلب کہ پاپولیشن، اب ہم انسانوں کی پاپولیشن بڑھ چکی ہے تو اس کو انوائرمنٹ سے بہت ساری چیزیں چاہیے، لینڈ چاہیے، انوائرمنٹ پہ فضول کا سٹریس ڈال رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاپولیشن اب بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہم پاورٹی کا شکار ہو رہے ہیں اور بہت سارے انوائرمنٹ پہ برڈن ڈال رہے ہیں. اوکے، تو ہمیں پاپولیشن کو کم کرنا چاہیے. مور پاپولیشن، اگر زیادہ انسان ہوں گے تو ان کو زیادہ خوراک چاہیے ہوگی، اور زیادہ انرجی ریسورسز، زیادہ واٹر، زیادہ لینڈ، زیادہ انڈسٹریز چاہیے، زیادہ انرجی چاہیے. اب جیسے کہ آپ کو بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں انڈسٹریز سے کیا ہے کہ چیزیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، آرٹیفیشلی چیزیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے نیچرل چیزوں کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے جو کہ انسانوں کے لیے یوزفل ہوتی ہے. فار ایگزامپل، اب میں آج کل کے ماحول کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ شوز ہو گئے، کپڑے اچھے ہو گئے، تو یہ ہمیں یوزفل ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمیں یہ آرٹیفیشل ہیں. ہم اسی وجہ سے ہم نیچرل مکس آف پلانٹس اور اینیملز جو ہیں وہ اس کو ہم ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کی ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں جو انسانوں کے لیے اہم ہیں، لیکن ہم ڈسٹرب تو کر رہے ہیں نا. اوکے، اور اس کی اب میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ اسی نیچرل مکس کو ہم نے جب ڈسٹرب کیا ہے تو ہمارے پاس کون سی آفات آئی ہیں. آپ دیکھیں، پہلی آفات ڈسٹ بول آف امریکہ کا تذکرہ ہوا 1931 سے لے کر 1938 تک. امریکہ، ویسٹ امریکہ میں اتنا بڑا ڈسٹ سٹارم آیا نا، اتنے بڑے آندھیاں چلی، طوفان چلی کہ انہوں نے رکنے کا نام بھی نہیں لیا. امریکہ میں 1930 میں ان جگہوں پہ ان لوگوں نے فصلیں شروع کر دی جن جگہوں پہ فصلیں کی بھی نہیں جاتی تھی پہلے. جیسے ہی انہوں نے شروع کی تو انہی جگہوں پہ کیا ہوا کہ سوائل ایروجن ہونا شروع ہو گئی، وہ فصلیں صحیح کر کے نہیں جم سکی. جب صحیح کر کے پیدا نہیں ہو سکی وہ فصلیں، تو ادھر کیا ہے کہ ڈسٹ سٹارمز، سوائل ایروجن، اور اتنی سوائل ایروجن ہو چکی تھی نا ان جگہوں پہ کہ ان جگہوں پہ اگر مکان تھا تو مکان میں اتنی زیادہ مٹی آ جاتی کہ اس مٹی کو وہ یعنی کہ باہر کی مٹی اور اندر کی مٹی برابر ہو چکی ہوتی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پورا امریکہ، ویسٹ امریکہ اس سٹارم میں، ڈسٹ بال میں ڈوب گیا تھا، اتنا بڑا طوفان آیا تھا.
اب جو افریقہ ہیں اس میں بہت بڑے پیمانے پر ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ خوراک زیادہ چاہیے. انہی لالچ میں آ کے، وہ کہتے ہیں نا لالچ بری بنائے، اسی لالچ میں آ کے بہت ساری ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہی ہے افریقہ میں. افریقہ میں کیا ہے کہ اب تو انہوں نے ایک گرین وال بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے جو کہ 15 کلومیٹر چوڑی ہے. اوکے، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، ان کا ایک اچھے اقدام ہے. اور اس کے علاوہ ڈیزرٹیفیکیشن آف ٹراپیکل رین فارسٹ کی ہو رہی ہے. ٹراپیکل رین فارسٹ مطلب کہ جہاں پہ ٹراپیکل ایک ایریا ہے. ٹراپیکل میں بتا دوں کہ جو کراچی وغیرہ ہیں، یہ جو ٹراپکس میں آتے ہیں، یہ سارے ٹراپیکل رین فارسٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو علاقے ادھر آتے ہیں. اوکے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریزنز فار ورلڈ پاپولیشن ایکسپلوژن اور کنسیکوینسز آف پاپولیشن انکریز. اوکے، پہلا ریزنز فار ورلڈ پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں کہ ڈیزیز پریونشن میڈیسنز ایسے بہت سارے انسانوں نے بنا دی ہیں اپنے یوز کے لیے، پرسنل یوز کے لیے. اور بہت ساری فوڈ ہائیجین آ چکی ہے. اب مختلف قسم کی فوڈز ایسی آ چکی ہے، فوڈ کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، بہت اچھی فوڈز ہوتی ہیں ہمارے پاس، بہت اچھی میڈیسنز ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں ایسی نہیں ہوتی تھی، تو اموات زیادہ ہوتی تھی پہلے زمانے میں، اب نہیں ہوتی، اب کنٹرول کی جا رہی ہیں. اوکے، اور بہت ساری نیوٹریشن سے بھرپور غذائیں ایگریکلچر کے ذریعے سے، ایگریکلچر سسٹم سے ہم حاصل کر رہے ہیں. اوکے، اور ہاؤسنگ اور لیونگ اسٹینڈرڈس کو ہم امپروو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے. اوکے، ہم سہولیات اپنے آپ کو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے. بہت سارے نئے نویلے جو پیرنٹس ہوتے ہیں آج کل کے دور میں، ان کو چائلڈ کیئر، پیرنٹ کرافٹنگ مطلب ایسی سکلز اور ایک ایسا نالج جو ایک نئے نویلے بچے کو بہتر زندگی اور اس کی بڑھوتری اور نشوما کے لیے پیرنٹس کو دیا جاتے ہیں. اس کو ہم پیرنٹ کرافٹنگ بولتے ہیں. اوکے، تو ان نئے نویلے والدین کو چائلڈ کیئر، پیرنٹ کرافٹنگ، میٹرنٹی اور بہت ساری ویلفیئر سروسز کے ذریعے ویلفیئر سروسز سکھائی جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں نئے نویلے ماں باپ کو آج کل سکھائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہر جو بچہ ہے اس کی زیادہ عمر ہو رہی ہے، جس کی اگر صحیح سکھا رہے ہیں، صحیح دے رہے ہیں یہ تعلیم ساری والدین اگر اپنے بچے کو، تو اس بچے کی عمر زیادہ ہوتی ہے. اوکے، جس پاپولیشن بڑھ چکی ہے تو اس کے کچھ سیکوینسز ہیں. پہلا سیکوینسنگ، اوور کراؤڈنگ اور کرائمز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا جہاں پہ بھوک ہوگی، پاورٹی ہوگی، غربت ہوگی، جہاں پہ تعلیم زیادہ نہیں ہوگی، تعلیم مطلب اتنے پاپولیشن بڑھ چکی ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو ادھر کرائمز ہوں گے، سٹارویشن ہوگی، قحط پڑیں گے، پاپولیشن جو ہے وہ سبقت لے جائے گی فوڈ سے. مطلب اتنی فوڈ کی کمی ہو جائیں گے. آپ افریقہ کی مثال لے لیں، پاکستان میں بلوچستان کی مثال لے لیں، 2022 میں بہت زیادہ یعنی کہ بڑے پیمانے پر اتنا پانی کی کمی ہو گئی تھی کہ جانور بھی تڑپ کر مر رہے تھے. اوکے، اور ڈیزرٹیفیکیشن آف دی کنٹری سائڈ پلانٹس، اینیملز اور وائلڈ لائف، ڈسٹرکشن ہو رہی ہے ان چیزوں کی. اوکے، پلانٹس کی، اینیملز کی، وائلڈ لائف کی. کنٹری سائڈ مطلب جو کنٹری میں ہوتے ہیں یا کنٹری باہر جہاں پہ ہوتے ہیں. اوکے، دیٹ واز آل فرام می آف، جس میں ہم نے پورے 5 ٹاپک پڑھے ہیں. پہلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کہ ڈیگریڈیشن اور ڈپلیشن آف ریسورسز تھے. اوکے، جس میں ہم نے پڑھا کہ اوور ہنٹنگ، اوور فشنگ ہو رہی ہے، ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے، فوسل فیولز انرجی اور را مٹیریل بناتے ہیں، موڈیفیکیشن آف انوائرمنٹ ہو رہی ہے، مینز امپیکٹ آن انوائرمنٹ ہم نے پڑھا. پھر ہم نے پاپولیشن ایکسپلوژن پڑھا. پھر ہم نے پاپولیشن پریشر پڑھا. پاپولیشن پریشر مطلب پاپولیشن جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ پریشر ڈال رہی ہے، پاورٹی ہو رہی ہے، برڈنز بڑھ رہے ہیں، نیچرل مکس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ریزنز پڑھے تھے. ریزنز ہمارے پاس تھے کہ میڈیسنز ہم نے نکال لی ہیں، بہت ساری ایسی خوراکیں نکال لی ہیں، ویکسینز ہوتی ہیں. پہلے تو کوئی بچہ صرف اس کو خسرہ ہو جاتا تھا، وہ مر جاتا تھا. ٹی بی ہوتی تو بندہ بچنے کے چانس نہیں ہوتے، جبکہ اب ٹی بی قابل علاج ہے. نیوٹریشن آ چکی ہمارے پاس، ہاؤسنگ، چائلڈ کیئر، اس کی وجہ سے اوور کریڈنگ ہو رہی ہے، کرائم، سٹارویشن، پاپولیشن آؤٹ اسٹرپ، فوڈ سپلائی سبقت لے رہی ہے. آؤٹ اسٹرپ کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا. اور ڈسٹرکشن آف ہو رہی ہے کس کی؟ پلانٹس کی. کیونکہ اب پلانٹس کی کیوں ڈسٹرکشن ہوگی؟ جب پلانٹس کی مطلب جب زیادہ گھر بنانے ہو تو ہمیں زیادہ لکڑی چاہیے، اور پلانٹس کو ہم کیا ہے کہ کاٹیں گے. اوکے، پودوں کو، فوریسٹ کو ہم کاٹیں گے. اینیملز کو ہم خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وائلڈ لائف کو بھی خوراک کے لیے زیادہ پاپولیشن استعمال کرتی ہے. تو اس وجہ سے ان پہ برڈن بڑھ رہا ہے. اوکے، دیٹ واز آل فرام می آف ٹوڈے ڈسکشن. تھینک یو. اللہ حافظ. فی امان اللہ.